جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی کا دور دورہ ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیا ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے، چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا اس انسان کو روکے گی۔ اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی، اور یہ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے۔ اب ذرا ایک بدچلن عورت کے مکر و فریب کا واقعہ بھی سن لیجیے۔ بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا۔ بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا ہاں، میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی۔ تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا ہوا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا، اور اس گرنے میں اپنی رانے وغیرہ قابل سطر بدن بھی ننگا کر دیا، اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی ہے۔ وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقاً دیکھا۔ تو دیکھا آپ نے
औरत जब मक्र و फरेब पर आ जाए तो ऐसी चालाकियां दिखाकर शौहर को बेवकूफ बना देती है, लेकिन ये पता नहीं कि आज ये गुनाह किसी मक्र و फरेब से छुपा भी लिया और किसी को पता भी ना चला तो कल कयामत में ये बात नहीं छुपेगी। इसलिए कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। अल्लाह से कोई काम छुपा हुआ नहीं। दुनिया वालों से छुप सकता है लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अजाब बता दिया कि ऐसी औरत सीने के बल जहन्नुम के अंदर जलेगी। एक और हदीस में आया है कि हजरत रसूल पाक ने ख्वाब में देखा, और नबी का ख्वाब सच्चा होता है, उसमें जर्रा बराबर भी शुबा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा कि एक तंग तंदूर है, उसमें कुछ मर्द और औरतों को अजाब दिया जा रहा है जो आग के शोलों के साथ ऊपर आ जाते हैं और तंदूर के मुंह तक आ जाते हैं। जब आग नीची हो जाती है तो वो भी नीचे गिर जाते हैं और उसके अंदर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, और वो सब बरहना है। आपको बताया गया कि ये आपकी उम्मत के जानी मर्द और जानिया औरतें हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, कितना सख्त अजाब है। मौजूद सामीन, अहादीस में और कई किस्म के अजाब इन बदकारों के बारे में आए हैं। वो इसलिए कि जिना करने वाले इंसान भी कई किस्म के होते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बाल सफेद हो गए हों और फिर जिना करे तो खुदा ऐसे मर्द और औरत की तरफ नजर भरकर भी ना देखेगा। एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ा जिनाकार और बूढ़ी जानिया जन्नत में न जाएंगे। कयामत में खुदा उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा और उनको दर्दनाक अजाब होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुदा की कसम, जब कोई शख्स किसी गैर महरम के साथ खिलवत में जमा होता है तो शैतान उसके साथ साथ दाखिल होता है। एक सुअर जो कीचड़ में लथपथ हो, उससे मस हो जाना इतना बुरा नहीं जितना कि गैर महरम के कंधे से कंधा मिल जाना बुरा है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सबसे ज्यादा जो गुनाह इंसान को जहन्नम का मुस्तहक बनाते हैं वो जबान और शर्मगाह के गुनाह हैं।